بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ النمل، مکی، نمبر 27، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ تمہید و تجدید یاداشت۔ عام طور پر نمل کے معنی چیونٹی کیے جاتے ہیں۔ اس سورہ میں نمل کا ذکر آئے گا تو وضاحت کی جائے گی کہ ان نمل کا مفہوم کیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں بتایا گیا تھا کہ دین شروع سے آخر تک ایک ہی رہا ہے، البتہ دین کو عملاً متشکل کرنے کے طریقے، تدبیریں اور شکلیں مختلف ہوتی رہیں۔ ان کو جزیات کہتے ہیں، جو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مختلف ہوتی رہیں گی، لیکن دین کی اصل اور اساس ایک ہی رہے گی۔ قرآن کریم نے انبیاء اکرام کے دین کو متشکل کرنے کے طریقوں، تدبیروں اور شکلوں کو اہمیت دے کر انہیں اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ جو انبیاء اکرام کے تذکار جلیلہ قرآن میں آتے ہیں، ان کے نمایاں گوشوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ نظام خداوندی کا ایک گلدستہ بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور مکمل شکل میں پھر وہ قرآن کریم کے اندر منضبط اور محفوظ ہے۔ آیت نمبر 1۔ تلك آیات القرآن وکتاب مبین۔ یہ تو آسین ہے، یا خدائے ذی طول و سمیع کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن یعنی واضح کتاب ہدایت کے قوانین ہیں۔ قرآن کو صرف عربی مبین ہی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ تلك آیات القرآن وکتاب مبین۔ سورہ 27 آیت نمبر 1۔ یہ قرآن کے احکام ہیں جو ایک واضح کتاب ہے، یعنی یہ خود واضح ہے اور ہر شے کو واضح کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن اور کتاب کے درمیان جو واو ہے، اس کے معنی اور کے نہیں ہیں کہ قرآن اور ہے اور کتاب اور ہے۔ عربی زبان میں واو کو اور کے علاوہ تفسیری مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں واو کے معنی یعنی کے ہیں۔ اب آیت کے معنی ہو جائیں گے، قرآن یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو خود بھی واضح ہے اور ہر شے کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب مبین کہا ہے اور اسے نور بھی کہا ہے۔ ایسی واضح کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں ابہام ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اس کتاب کی وضاحت کا تعلق ہے، بھیجنے والے نے خود کہہ دیا، انا علینا بیانہ، سورہ 75 آیت نمبر 19۔ اس کتاب کو ہم نے بھیجا ہے تو اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ وضاحت قرآن کے اندر کر کے اس کتاب کو کتاب مبین کہا۔ یہ بڑی واضح کتاب ہے، بشرطے کہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ اس کتاب میں بتایا ہے، اس طریقے کی روح سے اس کو سمجھا جائے تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی، البتہ اس طریقے پر سمجھنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کا مفہوم قرآن سے اس زبان کی روح سے سمجھنا ہوتا ہے جو نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں رائج تھی، کیونکہ قرآن باللسان عربی مبین سورہ 26 آیت نمبر 195 میں نازل ہوا ہے، اور عربی مبین صرف مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ قرآن کو سمجھنے کے طریقے یہ ہیں کہ نمبر 1، قرآن کے الفاظ کا وہ مفہوم لیا جائے جو مفہوم نزول قرآن کے زمانے میں رائج تھا، یعنی عربی مبین کا مفہوم۔ نمبر 2، قرآن سمجھنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن جو مضمون ایک جگہ پیش کرتا ہے تو اسے ایک ہی جگہ پر بیان نہیں کر دیتا، بلکہ اس مضمون کے مختلف اجزاء، اس کی مختلف شکلیں مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن نے اپنے اس اسلوب کو تصریف آیات کہا ہے، یعنی آیات کو پھیر پھیر کر سامنے لانا۔ تصریف آیات کے معنی یہ ہیں کہ دیکھا جائے کہ ایک بات
کے متعلق قرآن نے مختلف مقامات پر کیا کہا ہے، ان تمام مقامات کو اکٹھا کر لیا جائے تو پھر موضوع کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 2۔ هدى وبشرى للمؤمنين۔ یہ قوانین ان کے لیے ہدایت اور خوشگوار نتائج کی بشارت ہیں۔ نمبر 1، جو ان کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کی مدعی قوم کو دنیا میں بشارتیں نہیں ملتی تو سمجھ لو کہ وہ قرآن کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین سورہ 27 آیت نمبر 2، کتاب مبین سورہ 27 آیت نمبر 1 کی تشریح یہ آیت کر رہی ہے کہ یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن کے منتخب کردہ الفاظ کا اعجاز تو یہ ہے کہ ہر لفظ دوسری بات کی وضاحت کرتا ہے۔ ہدا یعنی ہدایت ایسے راستے کو کہتے ہیں جو نمایاں ہو، ابھرا ہوا ہو، دور سے صاف نظر آ جائے کہ کدھر جانا ہے۔ ہدا لفظ نے مبین کی بھی وضاحت کر دی۔ کتاب مبین کی ہدایت پر چلنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا بشرا سورہ 27 آیت نمبر 2۔ کتاب مبین کی ہدایت پر چلنے کا نتیجہ خوشخبری ہے۔ منزل پر پہنچنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک مسافر ہی بتا سکتا ہے۔ کتاب مبین کی ہدایت کن کن کے لیے ہے؟ کہا للمؤمنین سورہ 27 آیت نمبر 2۔ جو کتاب مبین کی ہدایت پر یہ یقین رکھتے ہوں کہ یہ راستہ ہمیں صحیح منزل پر پہنچا دے گا۔ اگر انسان ایسے راستے پر چلے جس میں قدم قدم پر تذبذب اور قلبی اضطراب ہو تو ایسے راستے پر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ اس لیے کتاب کے متعلق شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورہ 2 آیت نمبر 2۔ اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے میں تذبذب اور قلبی اضطراب والی کوئی بات نہیں۔ قرآنی راستہ کوئی ذہنی اطمینان کی بات نہیں بلکہ صحیح راستے کی محسوس نشانی یہ ہے کہ تمہیں قدم قدم پر خوشخبریاں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو قدم قدم پر خوشخبریاں ملتی رہیں۔ جس راستے کو آپ قرآنی راستہ سمجھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اسی دنیا میں خوشخبریاں نہیں مل رہی ہیں تو آپ نے قرآنی راستے کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، ورنہ ممکن نہیں کہ اسی دنیا میں خوشخبریاں نہ ملیں۔ ہدی للمتقین سورہ 2 آیت نمبر 2۔ متقین کے معنی ہدایت یافتہ کے نہیں ہوتے بلکہ معنی ہے وہ لوگ جو محتاط انداز میں زندگی کا راستہ طے کرنے والے ہوں کہ کہیں راستے کی خطرناک گھاٹیوں میں پھنس کر یا الجھ کر نہ رہ جائیں۔ قرآن ایسے محتاط انداز میں آگے بڑھنے والوں کو جو بحفاظت اگلے مقام تک جانا چاہیں ہدایت دیتا ہے۔ ایسے لوگوں ہی کو متقی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ نمبر 2، جو قوانین کے مطابق نظام خداوندی قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو انسانیت کے لیے سامان نشو و نما مہیا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی آخرت مستقبل کی زندگی پر یقین محکم رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم قرآنی الصلاۃ اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں تو ہم آلون کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ سورہ 27 آیت نمبر 3 کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومنین نماز پڑھتے ہیں اور وہ یؤتون الزکوٰۃ سورہ 27 آیت نمبر 3 کہ یہ معنی نہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دونوں کام تو ہم 1000 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان دونوں کاموں نے ہمیں مومن نہیں بنایا۔ قرآن نے مقام مومن تو یہ بتایا کہ انتم العلون ان کنتم مومنین سورہ 3 آیت نمبر 139۔ اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سب سے اعلیٰ ہوگے۔ آگے نکلنا تو ایک طرف، مومن کی تو غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اس کے ہم دوش چلے۔ مومنین کی اس صفت کے الرغم حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلم دنیا پر کفار غالب ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ان دونوں مروجہ فرائض کی ادائیگی نے ہمیں مومن تو نہیں بنایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ نہ تو ہماری الصلاۃ قرآنی ہے اور نہ ہی ہماری الزکوٰۃ قرآنی ہے۔ دوسری آیت میں للمومنین سورہ 27 آیت نمبر 2 آیا ہے اور آیت زیر غور میں یوقنون سورہ 27 آیت نمبر 3 آیا ہے۔
یوکینون نے مومنین کی وضاحت کر دی کہ وہ جو قرآنی ہدایت کی روح سے اگلی منزل یعنی آخرت تک پہنچنے کا یقین رکھتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ علماء اکرام صرف اور صرف قرآن کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لاتے۔ عوام تو سوال کریں گے کہ حضور دین کا جو راستہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس پر چل کر تو ہم اعلون سب سے اعلیٰ نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ آپ ہمیں کون سے راستے پر لیے جا رہے ہیں؟ قرآن نے اس آیت میں صرف 2 فرائض کا ذکر کیا ہے۔ مومنین کے لیے پورا پروگرام قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ الصلاۃ الزکوٰۃ اور الذکر کا تفصیل سے مطالعہ کرنے کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورۃ 27 آیت نمبر 3۔ قرآنی الصلاۃ و الزکوٰۃ کو وہی پیش نگاہ رکھے گا جو آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ جو یوم الآخرہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اپنی کمائی کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لے گا، جبکہ یوم الآخرت پر ایمان والے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورہ 59 آیت نمبر 9۔ اگر دوسرا زیادہ حاجت مند ہے تو وہ اپنی ضرورت روک لیتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پہلے پوری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون۔ مومنین کے برعکس جو لوگ آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے اور زندگی صرف دنیاوی زندگی کو سمجھتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال بڑے خوشنما دکھائی دیتے ہیں اور وہ خود فریبی ہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جن کاموں سے نوع انسانی کو فائدہ نہ پہنچے ان کا شمار اعمال صالحہ میں نہیں ہوتا۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو جنہیں ہم نیکی کے کام کہتے ہیں، مثلا نماز، تسبیح، ورد، وظیفے، وہ خوشنما دکھائی دینے لگتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ انہی سے جنت ملے گی۔ جب جنت یوں مل سکتی ہے تو پھر دوسروں کی ضرورت سے کسی کو کیا واسطہ؟ جہاں جہاں بھی قرآن میں خدا کے بارے میں یہ آئے کہ ہم کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یوں جائے کہ خدا کے قانون کے مطابق ایسا ہوتا ہے۔ یا مہون سورہ 27 آیت نمبر 4۔ اس لفظ کے 2 مادے ہیں، ایک ہے عین میم یہ، اس کے معنی ہے اندھا ہو جانا، اور دوسرا مادہ ہے عین میم ہے، اس کے معنی ہے اس طرح سے سرکش پھرنا، اس طرح سے سرگرداں پھرنا، اس طرح سے حیرت میں پھرنا کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اس کیفیت کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 5۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی غلط روش زندگی ان کے لیے دنیا میں بڑی تباہی کا موجب ہوتی ہے اور آخر الامر مستقبل کی زندگی میں بھی سخت نقصان میں رہتے ہیں۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی رائے گاں چلی جاتی ہے۔ زندگی کا سلسلہ موت کے بعد بھی چلنے والے نظریہ کے جو لوگ حامل نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی میں وہ اپنی صنعت کاری سے، کاریگری سے مصنوعی طور پر جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورہ 18 آیت نمبر 104۔ میکانیکی طور پر ہر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ میکانیکی انداز میں ادا کی جانے والی ہماری نمازوں، روزوں، زکوٰۃ وغیرہ کا ہمارے قلب پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا، یعنی ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یاد رہے یہ مذہبی لوگ وہ نہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، انہوں نے نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیے وغیرہ وغیرہ۔ میکانیکی انداز میں ادا کیے گئے یہ اعمال ان کو مزین بن کر دکھائی دیتے رہے، لیکن سارے رائے گاں چلے گئے، اس لیے کہ اگر روز آخرت پر ایمان ہوتا تو پھر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی، یا پھر خدا کا نظام ربوبیت تشکیل کرنے کی کوشش کرتے، یا کم از کم اپنے اندر ایسا نظام تشکیل دینے کی تڑپ رکھتے ہوئے انفرادی طور پر لوگوں کی حسب استطاعت ضرورت پوری کرتے۔ مصنوعی انداز میں کیے جانے والے کام
جن کو خوشنما دکھائی دیتے ہیں ان کے لیے کہا ان کے اعمال تو اتنے بے وزن ہوں گے کہ ان کو تولنے کے لیے ترازو کھڑی کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سورہ 18 آیت نمبر 105۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ لازمی مضمون میں فیل ہو جانے والے طالب علم کے پاس کردہ مضامین اسے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ لازمی مضمون ہے ایمان بالآخرت، اور اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جن سے معاشرے میں ہمواریاں پیدا ہوں، یعنی ایسے اعمال جو انفرادی کی بجائے نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیے جائیں۔ آیت نمبر 6۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ تباہی اور نقصان سے انسانوں کو بچانے کے لیے اے رسول بلا شبہ اس حکیم و علیم نے تجھے اپنی جناب سے یہ قرآن دیا ہے۔ حکیم جو تمام کائنات کو اپنی حکمت سے صحیح راستے پر چلا رہا ہے، علیم جو ہر شے کی نشو و نما کی ضرورتوں سے آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کہ کس شے نے صحیح نشو و نما پا کر کیا کچھ بننا ہے اور اسے وہ کچھ بننے کے لیے کیا کچھ درکار ہے۔ ملتن سورہ 27 آیت نمبر 6 کے معنی ہے اپنی جناب سے، یعنی خدا کی طرف سے۔ صوفیاء کا علم لدنی کا دعویٰ ختم نبوت کو توڑنے کے مترادف ہے۔ خدا کی طرف سے انسانوں کو بذریعہ انبیاء جو علم ملتا تھا اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کا علم عطا کیا جانا صرف انبیاء کرام کے لیے خاص تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علم خدا کی طرف سے ملنا ختم ہو گیا ہے، مگر ہمارے صوفیاء ہیں کہ علم لدنی کے قائل ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں جو علم خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ علم لدنی ہے، یعنی ان کو علم انبیاء کی طرح براہ راست خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ تو پھر ختم نبوت توڑنے والی بات ہوئی۔ اپنے اس علم کو صوفیہ باطنی علم کہتے ہیں اور اسی کا نام علم لدنی رکھا ہوا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول وحی کا علم ہم نے تمہیں دیا۔ قرآن میں کہیں ایک اشارہ تک نہیں کہ غیر اجنبی کو بھی خدا نے اپنی جناب سے براہ راست علم دیا ہو۔ اب قیامت تک خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے علم صرف قرآن میں ہے، لیکن قرآن زبردستی کسی کو رہنمائی عطا نہیں کرتا، یہ تو صرف انہی کو رہنمائی عطا کرتا ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں اور پھر اس کے مطابق چلنا بھی چاہے۔ تقسیم پاک و ہند سے قبل لاہور میں سن سنگھ اور جسونت سنگھ کی دکانیں ہوتی تھیں جو قرآن کریم کی اشاعت بھی کرتے تھے اور فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ گوداموں کے گودام ان کے قرآن سے بھرے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ دونوں مسلمان نہ ہوئے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی 2 4 قرآن کریم ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ البتہ ہم تو بغیر سمجھے پڑھ کر ثواب حاصل کرتے ہیں، حالانکہ قرآن ثواب کے لیے نہیں ہے۔ ثواب تو تب ہوتا ہے جب اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ آیت نمبر 7۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کو سامنے لاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے دور پہاڑی کی چوٹی پر آگ دکھائی دی ہے، یا تو میں وہاں کسی سے راستے کا پتہ نشان لاتا ہوں اور یا سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کا انگارہ کہ تم تاپ سکو۔ سورہ 28 آیت نمبر 29۔ لے اہل ہی سورہ 27 آیت نمبر 7۔ یہاں اہل ہی آیا ہے۔ اہل کے معنی صرف بیوی ہی نہیں ہے بلکہ ساتھی بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون کون سے ساتھی تھے۔ آیت نمبر 8۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچا تو اسے آواز سنائی دی،
کہ یہ مقام آگ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بڑا ہی مبارک ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 137، سورہ 28 آیت نمبر 30۔ لیکن خدا جو تمام کائنات کو نشو و نما دیے چلا جا رہا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ صرف کسی ایک خطہ زمین کو اپنے صحاب کرم کے لیے مخصوص کر لے اور باقی کائنات اس کی گوہر پاشیوں سے محروم رہے۔ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی برکات کسی خاص خطے کے اندر محدود محصور ہو کر رہ جائیں۔ طبعی ربوبیت کے لیے طبعی سامان نشو و نما خدا نے ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور انسان کی غیر طبعی ذات کی نشو و نما کے لیے رہنمائی وہی ہر قوم کو دی، جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ یہ جو ماجریات نبوت ہیں، وہی کی کیفیات ہیں، اس کی گناہ و حقیقت کو غیر نبی قطعاً نہیں سمجھ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز کیسے آئی یا کیسے وحی ملتی تھی۔ قرآن نے اسے کلام اللہ کہا ہے۔ ہم تو کلام اسی کو کہتے ہیں جو الفاظ کے ذریعے منہ سے ادا ہوا اور کانوں سے سنا جائے، لیکن جو آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی وہ اس طرح کی نہ تو طبعی آواز تھی اور نہ ہی اس طرح کانوں میں آئی تھی جیسے ہم بات کرتے ہیں اور دوسرے اور ہمارے اپنے کان اس کو سنتے ہیں۔ خدا کی طرف سے آواز آنے کی کیفیت ہی الگ تھی جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے جو آواز کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ مجازن استعمال ہوا ہے، حقیقتاً یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی ایک طبعی آواز آئی تھی اور اس طبعی آواز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبعی کانوں نے سنا تھا۔ یہ تو وہی تھی، یہ تو کلام خداوندی تھا جو ہمارے آپ کے کلام کی طرح کلام نہیں ہوتا۔ آواز یعنی وہی یہ تھی کہ یہ مقام آگ، کوہ طور کی چوٹی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بڑا ہی مبارک ہے۔ دوسرے مقام پہ اس وادی کو مقدس کہا تو عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ کوہ طور اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تو مقدس ہے اور بابرکت ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی زمین غیر مقدس ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ بتایا یہ گیا کہ محکوم بنی اسرائیل کا مستقبل فلسطین کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں بڑی برکات پوشیدہ ہیں، یہ قوم بنی اسرائیل کو ملے گی۔ قرآن نے متعدد مقامات پر فلسطین اور اس کے گرد و نواح کو بابرکت کہا ہے۔ آگے کہہ دیا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ 27 آیت نمبر 8۔ خدا جو تمام کائنات کو نشو و نما دیے چلا جا رہا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ صرف کسی ایک خطہ زمین کو اپنے صحاب کرم کے لیے مخصوص کر لے اور باقی کائنات اس کی گوہر پاشیوں سے محروم رہے۔ یعنی خدا ایسا نہیں کرتا کہ اس کی برکات کسی خاص خطے کے اندر محدود و محصور ہو کر رہ جائیں۔ وہ تو کائنات کا رب ہے۔ خدا کی برکت تو ساری کائنات میں ہے۔ اس مقام پہ بنی اسرائیل کی نسبت سے فلسطین اور اس کے گرد و نواح کو بابرکت کہا ہے۔ آیت نمبر 9۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً یہ آواز تیرے اللہ کی ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے اور عمدہ ترین تدابیر کا حامل ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ ان انظار پر مبنی احکام کو جو تیرے لیے زندگی کا محکم سہارا اور وجہ جامعیت ہیں، یعنی عصا ہیں، ان پر رک کر اپنی صلاحیتوں کو مرتکز کر کے غور کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو غور کرنے کے بعد احکام کے مؤثرات یوں محسوس ہوئے جیسے یہ مہم ایک جیتا جاگتا اژدہا ہے جس کا مقابلہ کرنے کا اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جانے سے خوف زدہ ہوا۔ سورہ 7 آیت نمبر 108، سورہ 20 آیات 17 تا 22، سورہ 26 آیات 32 تا 33۔ اور اپنے خیال میں مہم سے پیچھے ہٹنا چاہا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، ڈرو نہیں،
میرے پروگرام میں پیغمبروں کے لیے کوئی خوف و اندیشہ نہیں ہوتا۔ سورہ 26 آیت نمبر 15۔ القائے عصا عربی محاورہ نہ سمجھا جائے تو کیا تمام مرسلین کو اژدہا سے واسطہ پڑتا تھا؟ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا سورہ 27 آیت نمبر 10۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کو مختلف مقامات پہ دہرایا ہے۔ ایک مقام دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ سورہ 7 آیت 117۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک۔ عربی زبان میں القائے عصا کے معنی ہے کسی مقام پر رک کر پوری قوت کو مرتکز کر کے پھر سے استعمال کرنا۔ رکنا اس کے معنی ہوتا ہے القل مسافر و عصاہ، مسافر نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ بقول تاج العروض یہ عربی کے ہاں یہ بتانے کے لیے محاورہ ہے کہ مسافر منزل پہ پہنچ کر ٹھہر گیا۔ جب مسافر منزل پہ پہنچتا ہے تو رک کر سب سے پہلے اپنی لاٹھی کو رکھتا ہے اور اس کے بعد جوتے اتارتا ہے۔ سورہ 7 آیت 117 میں کہا گیا ہے کہ اس قوت کو جو ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے دی ہے لے کر تھوڑے سے وقت کے لیے رک جاؤ، اس پر غور و فکر کر کے اپنی قوت میں ارتکاز پیدا کر لو۔ دیے گئے احکام و ضوابط پر غور کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو فرعون کے اقتدار کو الٹ کے نظام خداوندی متشکل کرنے کا پروگرام ہے۔ یہ مہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مشکل لگی کہ اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بڑی دشواریاں ہیں، تو وہ پروگرام سے پیچھے ہٹا۔ خدا نے کہا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون سورہ 27 آیت نمبر 10۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے پیغمبروں کو ہمارے پروگرام کو متشکل کرنے میں ڈر نہیں ہوتا، یعنی ہمارے مرسل ہمارے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ تم سانپ سے کیوں ڈرتے ہو، بلکہ کہا کہ ہمارے رسول ہمارے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ خدا نے ایک موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات نہیں کہی بلکہ تمام رسولوں کے متعلق بات کی ہے کہ وہ ہمارے حضور ڈرا نہیں کرتے، تو کیا تمام مرسلین کو سانپ سے واسطہ پڑتا تھا؟ خدا کے دیے ہوئے پروگرام کو متشکل کرنے سے مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون سورہ 27 آیت نمبر 10۔ میرے حضور مرسلین کے لیے کوئی خوف و اندیشہ نہیں ہوتا۔ میرے حضور سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا سامنے ہوتا اور رسول اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو رسول ڈرا نہیں کرتے تھے۔ میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے پروگرام کے مطابق کام کرنے سے مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ ہماری تفاسیر میں آپ کو یہی ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا اور اللہ کا رسول اژدہا دیکھ کر بھاگ گیا۔ ایک نبی نہ صرف انسانیت کے لیے حرارت کا سامان مہیا کرتا ہے بلکہ راستہ بھولی ہوئی انسانیت کے لیے صحیح راستہ بھی پیش کرتا ہے۔ ہم تو سچ مچ عصا یعنی لاٹھی اور اس کے بعد اژدہا اور اس کے بعد رسیاں وغیرہ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 برس جنگلوں میں بکریاں چرا کے آئے تھے، کئی مرتبہ سانپ و اژدہا کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ گزرے زمانے میں سفر کے دوران لاٹھی ہر مسافر کے پاس ہوتی تھی۔ چرواہے کے ہاتھ میں ہمیشہ لاٹھی ہوتی ہے۔ آج تک نہیں سنا کہ کوئی چرواہا سانپ دیکھ کر بھاگ اٹھا ہو۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو چرواہا لاٹھی سے سانپ کو مار دیا کرتا ہے۔ نہتا انسان تو جنگل میں سانپ دیکھ کر ذرا دور ہو جائے گا، لیکن جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو وہ تو سانپ کو مار دیا کرتا ہے۔ رسالت اور سانپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ سانپ اور اس سے ڈرنے والی بات نہیں تھی۔ یہاں اژدہا سے مراد ہے انظار پر مبنی قوانین ہیں کہ ایسا نہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر نہ کی تو برباد ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 11۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ڈرا تو وہ کرتا ہے جس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، وہ پھر برائی کی راہ چھوڑ کر بھلائی کی راہ اختیار کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے قانون مکافات میں ایسے لوگوں کے لیے
سابقہ لغزش کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رہنے اور ان کی نشو و نما ہوتے رہنے کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ الا من ظلم سورہ 27 آیت نمبر 11 میں اللہ کی وجہ سے مفہوم یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے حضور رسول تو نہیں ڈرا کرتے، لیکن جن سے ظلم و زیادتی سرزد ہو جائے وہ ازالہ نہ کر سکیں، وہ خدا کے قانون مکافات عمل سے ڈرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اپنی ذات پر پڑے مضر اثرات کو حسنات پر مبنی اعمال سے زائل کر لیا ہے وہ بھی نہیں ڈرا کرتے۔ آیت نمبر 12 وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف پہنچانے کے لیے 9 احکام کی تائید میں بشارت دینے والے درخشندہ دلائل و براہین عطا کیے، جن میں ارباب عقل و بصیرت کے لیے روشنی اور تابناکی کا سامان تھا اور جن کا اتباع کرنے میں کسی قسم کی خرابی کے احتمال کی بجائے سر تاپا خیر تھا۔ سورہ 28 آیت نمبر 32۔ بلا شبہ وہ قوم زندگی کے صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راہوں پر چل نکلی تھی۔ رسول کی تعلیم کے 2 گوشے عصا اور ید بیضاء۔ ہر رسول کی تعلیم کے 2 گوشے ہوتے تھے۔ نمبر 1 انظار پر مبنی تعلیم۔ نبی کی دعوت کا یہ گوشہ جلال کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا تھا۔ زندگی کی موجودہ غلط روش برقرار رکھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، خدا کا غضب آ جائے گا۔ زندگی کے سفر میں خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کرنے کو انذار کہتے ہیں اور آگاہ کرنے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ اسی تعلیم کو مجازی انداز میں عصا کہا گیا ہے۔ نمبر 2 بشارت پر مبنی تعلیم۔ اس تعلیم پر مبنی دعوت میں جمال ہوتا ہے کہ اگر تم نے ایسے اور ایسے اپنی زندگی بسر کی تو تمہاری پچھلی ساری لغزشیں معاف ہو جائیں گی، برکات، خوشگواریاں، سعادت مندیاں اور سرفرازیاں تمہارے حصے میں آئیں گی۔ ایسی دعوت میں جمال کے ساتھ ٹھنڈک بھی ہوتی ہے۔ ایسی دعوت دینے والے کو بشیر کہتے ہیں، یعنی بشارت دینے والا۔ اسی تعلیم کو مجازی انداز میں ید بیضاء کہا گیا ہے۔ ہر نبی کی دعوت کا پہلا حصہ انذار ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے۔ اژدہا بننے والی جو بات کہی گئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جمال ہوتا ہے جو بشارتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ دعوت کے اس دوسرے حصے کو ید بیضاء کہا گیا ہے۔ عصا اور ید بیضاء کے لیے ملاحظہ فرمائیں آیات سورہ 7 آیات 107-108 اور سورہ 20 آیات 17 تا 25 کے تحت۔ آیت نمبر 13 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پس جب فرعون اور اس کی قوم کے سامنے ہمارے بصیرت افروز احکام پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے کہ خدا نے تمہیں ہماری طرف بھیجا ہے، اور یہ کہ اگر ہم نے انہیں نہ مانا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بات اژدہا کی نہیں تھی بلکہ بصیرت کو روشن کرنے والے دلائل کی بات تھی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً سورہ 27 آیت نمبر 13۔ جب مبصرتاً دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ مبصرہ دلائل وہ ہوتے ہیں جن سے کسی کی بصیرت روشن ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر لاٹھی پھینکنے سے اژدہا بنا تھا تو دیکھنے والوں کی کون سی بصیرت روشن ہوئی تھی؟ اژدہا دیکھنے سے تو رہی سے ہی بصیرت بھی جاتی رہتی ہے۔ دیکھیے قرآن نے کس طرح بات واضح کی کہ بات اژدہا کی نہیں تھی بلکہ بصیرت سے روشن ہو جانے والی بات ہے۔ بصیرت والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی سورہ 12 آیت نمبر 108۔ میں جو کچھ تمہیں خدا کی طرف سے دیتا ہوں تو وہ علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، اور جو میرے متبعین ہوں گے وہ بھی اسی طریقے سے دعوت دیں گے۔ مبصرہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بصیرت کو روشن کرنے والے دلائل دیے۔ ہر نبی علی وجہ البصیرت دعوت دیتا تھا، نہ کہ لوگوں کو اژدہا دکھا کر ان کی بصیرت کو روشن کرتا تھا۔
آیت نمبر 14۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ حالانکہ انہیں دل میں یقین ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے محض اپنی سرکشی اور تکبر کے سبب ان کا انکار کر دیا۔ سو دیکھو کیا ہوا زمین پر ان فساد ناہمواریاں پھیلانے والوں کا انجام۔ آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو وحی کے علم سے نوازا تو خدا کے حضور اس احساس سے شکر گزار ہوئے کہ اس نے انہیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ فرعون کے ذکر کے فوراً بعد قرآن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کو سامنے لایا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ علم سے صرف وحی کا علم مراد نہیں ہے، بلکہ کائنات سے متعلق اقتصادی علم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اقتصادی علم کی روح سے ایک نبی لوگوں کو جائز کمانے کے طریقے بتاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ وحی کے علم کی روح سے اپنی محنت کی کمائی کو صرف میں لاؤ۔ یوں طبعی قوانین کی روح سے کمائی اور اخلاقی قوانین جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں خوشحالی و خوشگواری اور امن و امان ابھر کے سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام اس کا جان نشین ہوا۔ اس نے کہا ہے لوگو، ہمارے پاس مستعد گھوڑوں کا لشکر ہے جن کے قواعد و ضوابط سے ہم خوب واقف ہیں، اور دیگر ہر قسم کا ساز و سامان بھی ہمیں میسر ہے۔ بلا شبہ سامان زیست اور اسباب قوت مدافعت و محافظت کی فراوانی نوازش ہائے خداوندی کی واضح نشانیاں ہیں۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے یا یہ کوئی اور بات ہے؟ علمنا منطق الطیر سورہ 27 آیت نمبر 16۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان میں 2-3 چیزیں آئیں گی جن کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک تو یہی منطق الطیر ہے سورہ 27 آیت نمبر 16، جن کا ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ پرندوں کی بولی سکھانے کو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا لہو الفضل المبین سورہ 27 آیت نمبر 16۔ یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کو پالنے والے ان کی حرکات و سکنات، چہچہاہٹ کو خوب پہچانتے ہیں کہ اب وہ کیا چیز چاہتے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے۔ ان کی باتوں کو یہ لوگ خوب پہچانتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آج کا ایک چڑی مار بھی جانتا ہے تو خدا کے ایک پیغمبر کو وحی کے ذریعے یہ باتیں بتانا کیسے اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا۔ گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے خاص قبیلے مشہور ہوتے ہیں۔ پاکستان میں گلگت والے جہاں پولو کھیلا جاتا ہے اس کام کے لیے مشہور ہیں۔ اس زمانے کی تاریخ میں یروشلم سے باہر کے علاقوں میں قبیلہ الطیر کا ذکر ملتا ہے۔ وہ گھوڑے پالتے اور ان کو سدھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں اس قبیلے کے لوگ گھوڑوں کے اوپر ملازم تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی گھوڑوں کے فن سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے انہیں ملازم رکھا ہوا تھا۔ منطق کے معنی بولی نہیں ہوتے بلکہ معنی فن ہوتا ہے، یعنی وہ فن جس سے تربیت کی جائے۔ یہ ہے منطق الطیر، گھوڑوں کو سدھانے کا فن۔ دراصل طیر کے معنی ہے تیزی کے ساتھ اڑ کے جانے والی چیز۔ پرندوں کو طیر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اڑ کر جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کو عربی میں طیارہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی تیز رفتاری سے اڑتا ہے۔
اس کے علاوہ موٹر کار بھی اڑتی تو نہیں، البتہ تیز چلتی ہے، تو اس کو بھی آج کی عربی میں طیارہ ہی کہا جاتا ہے۔ فوج میں گھوڑوں کے رسالے ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تیز رفتار گھوڑے قیمتی ورثہ ہوتے تھے۔ گھوڑوں کو طیر کہتے تھے، اور جو قبیلہ گھوڑوں کو سدھاتا اور پالتا تھا وہ قبیلہ الطیر کے نام سے مشہور تھا۔ ساز و سامان خدا کا فضل تھا، جس کے زور پر مملکت مستحکم ہوتی ہے، اور لفظ جن کی وضاحت۔ قرآن نے یہ بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نیوی کا سامان تھا۔ اس کی کشتیاں عام کشتیوں کے مقابلے میں زیادہ لمبا سفر طے کر لیا کرتی تھیں۔ ان کے ہاں بری فوج تھی۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ فوج میں باہر کے مضبوط جسم والے وحشی کوہستانی قبائل بھی تھے۔ وہ آپ کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، بڑے بڑے برتن بناتے تھے، پتھر کاٹتے تھے۔ پہاڑی، صحرائی اور گاؤں کے باشندوں کو جو متمدن آبادیوں سے دور رہتے تھے، عربی زبان میں انہیں جن کہتے ہیں۔ شہروں میں متمدن زندگی بسر کرنے والوں کو الناس کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے تقریباً شروع میں لائل پور، فیصل آباد اور منٹگمری، ساہیوال کو آباد کیا گیا تو یہاں کے اصل باشندوں کو آج بھی نئے آباد کار جانگلی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسے لوگوں کو جن کہتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ اس کی فوج میں وہ بھی تھے جو جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے، انہی کو عربی زبان میں جن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الناس بھی تھے، ناس سے ہی انسیت کا لفظ ہے۔ یہ شہروں میں متمدن زندگی بسر کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑوں پر مشتمل بہت بڑا رسالہ بھی تھا۔ قرآن ہی میں ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کا معائنہ کرنا چاہا، جسے آج کل پریڈ دیکھنا کہتے ہیں۔ ان کو کھڑا کیا اور معائنہ کے بعد ایک ایک کو شاباش دیتے گئے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کے دستیاب ہونے پر سلیمان علیہ السلام کہتا ہے کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، سورہ 27 آیت نمبر 16۔ خدا کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے یہ سب چیزیں مجھے دیں، یعنی اتنی بڑی مملکت کے استحکام کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری موجود ہیں۔ گھوڑوں کے رسالے، نیوی، بری فوج، ساتھ ہی گھوڑوں اور دیگر شعبوں سے متعلق علم بھی مجھے حاصل ہے۔ یہ بات نہیں تھی کہ آپ صرف قبیلہ الطیر کے لوگوں پر انحصار کرتے تھے، بلکہ گھوڑوں سے متعلق علم اور دیگر شعبوں سے متعلق علم سے خود بھی واقف تھے۔ آیت نمبر 17۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں شہروں کے مہذب باشندے، انسان، جنگلوں اور پہاڑوں کے دیو ہیکل وحشی، جن اور قبیلہ طیر کے شاہ سوار سب شامل تھے۔ انہیں کیمپوں میں روک رکھا جاتا تھا تاکہ مناسب تربیت اور ٹریننگ سے ان سے مفید کام لیے جائیں۔ اس زمانے میں فوج کو جمع کیا جاتا تھا کیونکہ کوئی باقاعدہ فوج نہ ہوتی تھی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، سورہ 27 آیت نمبر 17۔ حشرہ کے معنی ہے لوگوں کو جمع کرنا۔ اس زمانے میں باقاعدہ فوج تو ہوتی نہیں تھی، اس لیے فوجیں جمع کی جاتی تھیں۔ جمع کرنے کے اعتبار سے عربی زبان میں اس کے لیے حشر اول اور حشر دوم آتا ہے۔ جنود کے معنی ہے لشکر، یعنی جمع کیے ہوئے لشکر۔ اسی آیت میں ہے من الجن والانس والطیر، سورہ 27 آیت نمبر 17۔ الجن، الانس اور الطیر کی وضاحت اوپر آ چکی ہے۔ عام تراجم میں آپ کو ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات، انسان، پرندے سب تھے، اور پھر جنوں کے متعلق یہ بھی قرآن میں ملے گا کہ وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں جن و انس کا ذکر آتا ہے تو یہ وہاں کی آبادیاں ہیں۔ بدوؤں کو جن کہا جاتا تھا اور شہری آبادی میں رہنے والوں کو انس کہا جاتا تھا۔ اسی آیت میں آگے ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ، سورہ 27 آیت نمبر 17۔ یوزاؤن کا مادہ ہے واو زے این۔ فوج کے ڈسپلن کو قائم رکھنے کو وضع کہتے ہیں۔ فوجی پریڈ کا انچارج اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے سپاہیوں کے قدم ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں یا نہیں، قدم آگے پیچھے تو نہیں پڑ رہا ہے، سب سیدھی ہے۔ ایسے ڈسپلن کو برقرار رکھنے والے کو عرب واضح کہتے تھے۔ یہاں سے لفظ یوزاؤن ہے۔ فوج اور لشکر جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے
وہ جنگلی پہاڑی صحرائی جنوں کے درمیانی لوگوں پر مشتمل تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس گھوڑوں کا رسالہ بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کے اندر ملٹری ڈسپلن قائم رکھتے تھے۔ ظاہر ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہوگا انہیں زنجیریں بھی پہنائی جاتی ہوں گی۔ یہ ہے یوزاؤن پریڈ کرتی فوج میں جس کا قدم دوسروں کے ساتھ نہ ملے، واضح اس کو للکار دیا کرتا تھا۔ واضح ہو رہا ہے کہ فوج ہی کی بات ہو رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام ان کو پورے ڈسپلن میں رکھتا تھا۔ قرآن یہ سب کچھ بیان کر کے بتا رہا ہے کہ مملکت کو مستحکم کرنا ہو تو ساز و ویراک کی ضرورت ہوتی ہے، خالی نبوت سے مملکت قائم نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے مدینہ والوں کو کہا کہ اپنے ہاں تعلیم، کتاب و حکمت دو اور اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ آیت نمبر 18۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جب اس نے لشکر کی آمد سنی تو اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر جرار اتنا معلوم کیے بغیر کہ تمہارا اس کی دشمن قوم سے کسی قسم کا تعلق ہے یا نہیں، تمہیں یوں ہی کچل ڈالے۔ مروجہ تفسیروں میں چیونٹیوں کا ذکر اور ان کی کیفیت و ماہیت۔ یہ آیت اس واقعہ کو بیان کر رہی ہے جب ملکہ سبا کی سرکوبی کے لیے جاتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا گزر وادی نمل سے ہوا، جس کی سربراہ ایک عورت تھی۔ نمل کے معنی چیونٹی ہے۔ تفسیروں میں ہے کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں چیونٹیوں کی وادی پڑتی تھی۔ ان کی سربراہ یعنی ملکہ چیونٹی کا نام ہرنی یا ہرنیسٹ تھا۔ چیونٹیوں کی جسامت بھیڑیے جتنی تھی لیکن ملکہ لنگڑی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی وادی کے قریب پہنچا تو ملکہ نے کہا تمام چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں، کہیں وہ تمہیں کچل ہی نہ دیں اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس گئیں۔ یہ ہے تفصیل جو تفسیروں میں درج ہے۔ کیا بھیڑیے جتنی جسامت کی چیونٹیوں کو کچلنے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کو پتہ نہ چلتا؟ اور کیا بھیڑیے جتنی چیونٹیوں کا تعلق کسی دشمن قوم کے ساتھ ہو سکتا تھا؟ مغرب میں ہماری تفاسیر کے جو ترجمے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی طیر کا ترجمہ پرندوں کا لشکر اور نمل کا ترجمہ چیونٹیوں کا لشکر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے والوں کا قصور نہیں، کیونکہ یہی کچھ ہماری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ ترجمہ ہو اور دوسری طرف مغرب والوں کے سامنے اس زمانے کی تاریخ ہو تو وہ قرآن کے متعلق کیا تصور قائم کریں گے؟ پرندوں اور جانوروں کے نام پر انسانوں کے اور قوموں کے نام رکھنے کا عام رواج تھا۔ سامعین، نسل اقوام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی مختلف اقوام میں جانوروں کے نام کے اوپر نام رکھنے کی عام سی بات تھی۔ آج بھی یورپ میں مسٹر فاکس اور مسٹر لیمپ نام بڑے فخر سے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان میں طوطا رام اور چوہا مل آج بھی مل جائیں گے۔ ہمارے ہاں شیر خان، شیرباز خان، شہباز خان اور اسد شیر نام پائے جاتے ہیں۔ نواب رامپور کا نام کلب ولی خان تھا۔ کلب کے معنی کتا ہوتا ہے۔ جس دور میں جانوروں اور پرندوں کو دیوی دیوتا مانا جانے لگا تو ان کے نام پر انسان کے نام رکھے جانے لگے۔ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کے نام پر انسانوں کے نام رکھے جانے کا عام رواج تھا۔ اسی طرح جانوروں کے نام پر قبیلے بھی ہوتے تھے۔ عربوں میں آپ کو بنو کلب، بنو اسد وغیرہ کے نام ملیں گے۔ کلب کے معنی کتا اور اسد کے معنی شیر ہے۔ عربوں کے ہاں ایک نام یاسوب بھی ہوتا ہے، یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وادی سے گزرے وہاں حقیقی چیونٹیاں نہیں بلکہ انسانوں کا قبیلہ بستا تھا، اور اس قبیلے کا نام بنو کلب اور بنو اسد کے انداز پر بنو نمل رکھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس علاقے میں چیونٹیوں یا دیمک وائٹ آنٹس کے ڈھیروں مسکن ہوتے ہوں، اور اس نسبت
اور اس نسبت سے وادی کو وادی النمل کہا جاتا ہے، اس صورت میں بات چیونٹیوں کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس وادی میں رہنے والے قبیلے کی ہو رہی ہے۔ ایک مصنف مسٹر والٹر ہیمز نے اپنی کتاب سفر یمن جرنی ٹو یمن میں وادی نمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ وادی وہاں آج بھی موجود ہے۔ اس نے وادی کی ساری تفصیل دی ہے اور وہاں رہنے والے قبیلوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر نمل کو عبرانی زبان کا لفظ سمجھا جائے تو نمل مختون کو، یعنی جس کے ختنے ہوئے ہوں، کو کہتے ہیں۔ ذریت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چاہے بنو اسحاق ہو یا بنو اسماعیل، ختنے کرانے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ اگر نمل کو عبرانی زبان کا لفظ سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہاں اس وادی میں کوئی ایسی آباد تھی جو یا تو ذریت ابراہیم میں سے تھی یا اس کی ملت پر چلی آ رہی تھی اور ان کی نشانی ختنہ تھی۔ بہرحال یہ بات ہو یا کوئی دوسری، خواہ چیونٹی کے نام سے کہہ لیجئے یا دیمک کے نام سے یا مختون ہونے کے اعتبار سے، وہ ایک وادی تھی جس میں انسانوں کا ایک قبیلہ بستا تھا اور وہ نمل کے نام سے مشہور تھا، اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ موجودہ تحقیق کے مطابق وادی نمل آج بھی موجود ہے۔ تاریخ انسانی میں خصوصی طور پر ایک وہ دور بھی گزرا ہے جس کے اندر عورتوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ ملکہ سبا کے ذکر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ملکہ سبا بھی سربراہ تھی۔ تاریخ دانوں نے وہاں جا کر تحقیق کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اب بھی وادی نمل اسی نام سے وہاں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں چیونٹیاں نہیں بستی بلکہ انسان بستے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آمد کا سن کر وادی نمل کی ملکہ نے اپنے قبیلے سے کہا کہ باہر مت رہو، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اس کے راستے میں نہ آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں باہر دیکھ کر جنگ پر آمادہ سمجھیں، وہ بہت بڑا لشکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناز سمجھی میں لا یشعرون، سورہ 27 آیت نمبر 18، تمہیں دشمن کا ساتھی سمجھ کر کچل دے۔ گھروں کے اندر رہنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی کمزور سا قبیلہ ہوگا، اس لیے ان کی ملکہ کو اسی میں حفاظت نظر آئی کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ ملکہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ فرعون و نمرود کا لشکر نہیں ہے، یہ ایک نبی کا لشکر ہے جو انسانیت کو کچلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ملکہ نے ناسمجھی میں کچلے جانے سے حفاظت کی خاطر اپنے قبیلے سے کہا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تو وہ خوشی کے موڈ میں آیا اور مسکرا دیا۔ سورہ 27 آیت نمبر 19 کہ بیوقوف، یہ ایک نبی کا لشکر ہے جو بلا وجہ انسانیت کو کچلا نہیں کرتا، اور ساتھ ہی سر بدرگاہ رب العزت جھک گیا۔ یا اللہ، میرے حال پہ تیرا کتنا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھے اتنی قوت دی کہ جس کی آہٹ سن کر قبیلے کے قبیلے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 19۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ مسکرایا اور خدا سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، تو مجھے ایسا ضبط اور کنٹرول عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت عظما کو جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہے کو اس طرح صرف کروں کہ یہ انسانوں کی تباہی کا موجب بننے کی بجائے ان کے معاملات کو سنوارنے کا ذریعہ بنے، اور میرا ہر قدم تیرے قوانین سے ہم آہنگ ہو، اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے ایسے بندوں کی فہرست میں شامل کر جو معاشرے میں ناہمواریوں کو ختم کرتے ہیں۔ ایک رسول کے اقتدار اور ملوکیت کے اقتدار میں فرق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرایا تو ملکہ سبا کی نادانی پر تھا کہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کسی عام بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک رسول کا لشکر ہے جس کا کام بے گناہوں کو اذیت پہنچانے کی بجائے ان کی حفاظت کرنا ہے۔ سورہ 27 آیت نمبر 17 میں لفظ یوزعون آیا تھا
کہ میں اپنے لشکر کو ڈسپلن کی زنجیروں کے اندر کس کر رکھتا ہوں۔ زیر غور آیت میں کہا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، سورہ 27 آیت نمبر 19۔ میں تو اپنے لشکر کو ڈسپلن کے اندر رکھتا ہوں، لیکن اے خدا تو مجھے اپنی حدود کی زنجیروں کے اندر رکھ۔ ملوکیت، جمہوریت اور سوشلزم میں طاقت بپھری ہوئی ہوتی ہے، حدود نا آشنا ہوتی ہے، لیکن رسول کی قوت نہ صرف کنٹرول میں رہتی ہے بلکہ کنٹرول کے لیے خدا کے سامنے دست بدعا ہوتا ہے کہ میری قوتوں کو اپنے قانون کی زنجیروں میں کس کر رکھ۔ ہمارے ہاں اللہ کے متعلق پایا جانے والا غلط تصور وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، سورہ 27 آیت نمبر 19۔ عمومی یا مذہبی ترجمہ اس کا یہ ہے اور میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس ترجمے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا ایسا ہے جو ہر وقت بگڑا رہتا ہے، پوری زندگی کوشش کرنا پڑتی ہے کہ اس کو منایا جائے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کو کہا ہی میاں جاتا ہے، خاوند کو بھی میاں کہا جاتا ہے جو ہر وقت روٹھا رہتا ہے، منہ بسورے رہتا ہے۔ عورت بیچاری کا فریضہ ہی یہ رہ جاتا ہے کہ ہر وقت اس کو مناتی رہے، راضی کرتی رہے۔ خاوند کے تصور پر ہم نے خدا کو بھی سمجھ لیا کہ وہ ہر وقت روٹھا رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، اس کو راضی کرنا پڑتا ہے، خوش کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا کی پرستش کی جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ روٹھنا، غصہ ہونا، بگڑنا، منہ بسورنا، راضی ہونا اور خوش ہونا سارے انسانی جذبات ہیں اور خدا انسانی جذبات سے بلند ہے۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، سورہ 27 آیت نمبر 19 کا مفہوم یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جو تمہارے قوانین سے ہم آہنگ ہوں۔ دراصل خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے ہی کا دوسرا نام عبادت خداوندی ہے۔ خدا کی پرستش نہ اس کو مطلوب ہے اور نہ ہی انسان کے لیے جائز ہے۔ جائز صرف یہ ہے کہ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ ایسا کرنے سے ساری زندگی عبادت خداوندی میں گزرتی ہے، جس سے انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر وہ عمل جس سے انسانی ذات کی نشو و نما ہو وہ عمل ترضا ہے۔ اسی لفظ سے رضی اللہ عنہ وغیرہ کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ راضی کے معنی ہے ہم آہنگ ہونا، لفظ ترضا ہو کے معنی ہے خدا کے قوانین کے ساتھ انسان کے اعمال کا ہم آہنگ ہو جانا۔ صدق اللہ العظیم۔